بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12 ربیع الاول کو برِ صغیر میں کی جانے والا دن بھی ہم مسلمانوں سے بڑے اختلاف کا موضوع ہے۔ آئیے ہم اس دن کے پس منظر پر غور کرتے ہیں، صحابہ کرام کے حالات زندگی کے اثر دیکھتے ہیں کہ ان پر یہ دن کیسے گزرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیل میں پڑھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا مرض۔ روایت میں آتا ہے کہ قبلِ وفات کے کچھ سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودن نے دعوت دی۔ آپ اپنے 2 صحابہ کے ساتھ اس دعوت میں تشریف لے گئے۔ اس یہودن نے کھانے میں زہر ملا کر آپ کے سامنے پیش کیا، جسے کھا کر وہ 2 صحابہ فوراً انتقال کر گئے اور آپ نے وہ لقمہ منہ سے لے کر چبا ہی لیا اور زہر کا اندیشہ ہونے پر تھوک دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری وقت تک ہونے والے مرض کی تکلیف کا سبب یہی زہر تھا۔ آپ کے مرض میں کمی بیشی ہوتی رہتی تھی۔ خاص وفات کے دن 12 ربیع الاول کے روز آپ کی حجرہ مائی عائشہ کا گھر مسجد کے سامنے ہی تھا۔ آپ نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو لوگ نماز فجر پڑھ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر خوشی سے آپ ہنس پڑے۔ لوگوں نے سمجھا کہ آپ مسجد میں آنا چاہتے ہیں۔ مارے خوشی کے تمام صحابہ بے قابو ہو گئے، مگر آپ نے اشارے سے روکا اور حجرے میں داخل ہو کر پردہ ڈال دیا۔ یہ سب سے آخری موقع تھا کہ صحابہ کرام نے جمال نبوت کی زیارت کی۔ اس کے بعد آپ کو بار بار غشی بے ہوشی کا دورہ پڑنے لگا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زبان سے شدت غم کے یہ الفاظ نکل گئے، ہائے رے میرے باپ کی بے چینی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اے بیٹی، تمہارا باپ آج کے بعد کبھی بے چین نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک کے آخری الفاظ۔ وفات کے تھوڑی دیر پہلے سحر کا وقت تھا کہ آپ کے سینے مبارک میں سانس کی گھڑگھڑاہٹ محسوس ہونے لگی۔ اتنے میں آپ کے لب مبارک ہلے اور لوگوں نے یہ الفاظ سنے، نماز اور غلاموں کا خیال رکھو۔ آپ کے پاس میں پانی کی ایک لگان تھی، اس میں بار ہاتھ ڈالتے اور چہرے اقدس پر ملتے اور کلمے پڑھتے۔ اپنی چادر مبارک کو کہیں منہ پر ڈالتے تو کبھی ہٹا دیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مبارک کو اپنے سینے سے لگائے بیٹھی ہوئی تھیں۔ اتنے میں آپ نے ہاتھ اٹھا کر انگلی سے اشارہ کیا اور 3 مرتبہ فرمایا، ترجمہ اب کوئی نہیں بلکہ وہ بڑا رفیق چاہیے۔ یہی الفاظ زبان مقدس پہ تھے کہ نگاہ مقدس، ہاتھ لٹک گئے اور آنکھیں چھت کی طرف دیکھتی ہوئی کھلی کی کھلی رہ گئی اور آپ دنیا سے رخصت کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تاریخ ولادت اور وفات میں اکثر علمائے سیرت کا اتفاق ہے کہ مہینہ ربیع الاول کا تھا اور تاریخ 12 تھی۔ وفات کا اثر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صحابہ کرام اور اہل بیت کو کتنا بڑا صدمہ پہنچا، اس کی تصویر کافی کے لیے ہزاروں وسعت کی کافی نہیں ہو سکتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسا وقت طاری ہو گیا کہ وہ ادھر ادھر بھاگے پھرتے تھے، مگر کسی سے نہ کچھ کہتے، نہ کسی سے کچھ سنتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنج و ملال سے نڈال ہو کر اس طرح بیٹھے رہے کہ ان میں اٹھنے بیٹھنے کی سخت ہی نہیں رہی۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر ایسا دھکا لگا کہ وہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکے اور انہیں دل کا دورہ پڑ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر ہوش و حواس کھو بیٹھے کہ انہوں نے تلوار کھینچ لی اور ننگی تلوار لے کر مدینے کی گلیوں سے ادھر ادھر گھومنے لگے اور یہ کہتے پھرتے تھے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ میرے نبی کی وفات ہو گئی تو میں اسی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ وفات رسول کا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
کتبہ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر سوق سے آئے، جو کہ مسجد نبوی سے 1 میل کے فاصلے پر تھا، اور کسی سے کوئی بات نہ کہی نہ سنی، سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے مبارک میں چلے گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روح کے مبارک سے چادر ہٹا کر آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان نہایت گرم جوشی کے ساتھ ایک بوسہ دیا اور کہا کہ آپ اپنی حیات اور وفات دونوں حالت میں پاکیزہ رہے، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو، ہرگز اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتوں کو جمع نہیں فرمائے گا، آپ کی جو موت لکھی ہوئی تھی آپ اس موت کے ساتھ وفات پا چکے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے اور لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے خطبہ دینا شروع کیا کہ تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا تھا وہ جان لے محمد کی وفات ہو گئی ہے، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی پرستش کرتا تھا تو وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور وہ کبھی مرنے والا نہیں۔ خطبہ ابو بکر صدیقی۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ عمران کی آیت تلاوت فرمائی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہے، ان سے پہلے بہت رسول ہو چکے ہیں، تو کیا اگر وہ انتقال فرما جائے یا شہید ہو جائے تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ پھر جو الٹے پاؤں پھرے گا اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، اور عنقریب اللہ شکر ادا کرنے والوں کو ثواب دے گا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی تو معلوم ہوتا تھا کہ گویا کوئی اس آیت کو جانتا ہی نہیں تھا۔ ان سے سن کر ہر شخص اسی آیت کو پڑھنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے جب ابو بکر صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سورہ آل عمران کی آیت سنی تو مجھے معلوم ہو گیا کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، اور ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ گویا ہم پر ایک پردہ پڑا ہوا تھا، اس آیت کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے نے اس پردے کو اٹھا دیا۔ سبق تو بہرحال یہ ہے، پس منظر 12 ربیع الاول کا یہ وہ دن تھا جب فاطمہ زہرا کے سر سے اپنے والد کا سایہ ہٹ گیا، یہ وہ دن تھا جب آپ کے ازواج مطہرہ بیوہ ہو گئی، یہ وہ دن تھا جب صحابہ کرام شدت غم سے غش کھا کر گر گئے، اور یہ وہی دن تھا جب دشمن دین کو خوشیاں منانے کی سب سے بڑی وجہ مل گئی تھی کہ اللہ کے رسول تو اب دنیا سے رخصت کر گئے، لہٰذا وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، اور اب ہمارا نفاق بھی اب ہمت سے پوشیدہ رہے گا۔ تو جانتے ہو سکے جب امت کی صفوں میں داخل ہو کر امت سے انتشار پھیلایا جائے، یہی تو منافق تھے جن کے لیے 12 ربیع الاول تو خوشیوں کا دن تھا، اور اللہ گواہ ہے کچھ ہی سالوں پہلے تک اس دن کو 12 وفات کے نام سے منایا جاتا تھا، لیکن جب امت میں شعور سمجھ آنے لگا تو ان کے نام بدل کر میلاد النبی رکھ دیا گیا، اور پھر یہ عید میلاد النبی کہلایا۔ اللہ ہدایت دے ان حضرات کو، اللہ رحم کرے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ 12 ربیع الاول کو کس کی سنت پر عمل کر رہے ہیں؟ میرے عزیزو، تھوڑا تو غور فکر کرو۔ کیا صحابہ سے بڑھ کر بھی محبت رسول کا بھی دعوے دار ہو سکتا ہے کوئی، جب انہیں اس دن جشن منانے کا علم نہ ہوا تو ہماری کیا حیثیت، تھوڑا تو اندازہ لگائیے۔ یقیناً ولادت رسول کی خوشی ہر مومن کو ہے، لیکن ہماری خوشیاں سیاسی رنگ میں نہ رنگی ہوں، اور نہ ہی ہماری خوشیاں غیر مسلمانوں پر فقط جانے والی ہوں، بلکہ ہماری خوشیاں شریعت
لامیہ کے تابع ہے۔ الحمدللہ جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا، جس پر صحابہ نے عمل کیا، وہی ہمارے لیے عزت نہیں ہوگی۔ آمد کی خوشی کیسے ہو میرے عزیزو! صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر زندگی بھر حقیقی خوشیاں منائیں، یعنی آپ کی تعلیمات پر زندگی بھر عمل کیا اور دوسروں تک اپنے عمدہ اخلاق کے سبب دین کی دعوت پہنچاتے رہے، جس کا نتیجہ یہ ہے آج ہم اور بھی اہل ایمان والے سے شمار ہیں، ورنہ اللہ اگر ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم بھی گمراہ سے شمار ہوتے۔ ادنیٰ سے ادنیٰ مخلوق سے ڈرنے والا قوموں سے ہمارا بھی شمار ہوتا۔ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے صحابہ کرام کی جد و جہد کے ذریعے ہم تک دین اسلام پہنچایا اور ہمیں ہدایت سے سرفراز کیا، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑ لیں، آپ کی اطاعت کو لازم کریں اور فرض جانیں اور دین سے نئے عقیدے ایجاد کرنے کی احتیاط پرہیز کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہمیں ایک اور نیک بنائے، صراط مستقیم پر چلانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم زندہ رہیں، اسلام اور ایمان پر زندہ رہیں، ایسی ہی دینی جانکاری کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کو دونوں جہاں کی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔